بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕਾਸਰ ਟੀਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਬੀਨ ਕਾਸਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੋਸਤ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਦੋ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਬਕ ਆਮੂਜ਼ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਖਿਦਮਤ ਹੈ, سماعت کرو۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دے پڑوس دے وچ ایک آتش پرست کافر رہندا ہا جس دا نام ہے شمعون۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نو خبر ملی کہ اس دا وقت آخر ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس دی عیادت واسطے گئے۔ ساڈے اسلاف کتنے مبارک لوگ آئے کہ اگر پڑوسی کافر بھی ہے تو پھر بھی اس دی عیادت واسطے بیمار پرسی واسطے چلے جاندے، اور اج ایک اسی مسلمان آئے کہ سانو اپنے پڑوس دے وچ اپنے پڑوسی دی خبر نہیں ہوندی کہ وہ کس حال دے وچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں بزرگاں نے دین دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آتش پرست شمعون نامی شخص دے کول گئے، اس دی جا کے بیمار پرسی کیتی، حال چال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ شمعون میری مان تے مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے، نجات پا جانے گا، آخرت ستھری ہو جاسی تیری۔ تو آخر لگا کہ حسن بصری کہ اگر اسلام دین سچا ہے، یہ مذہب سچا ہے، تو اس دی صداقت دی کوئی نشانی تے دیو نا میں نے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس دے کول اگ جلدی پئی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں تو 70 سال اگ دی پوجا کیتی ہے اور میں ایک دن بھی اگ دی پوجا نہیں کیتی۔ آپ دوویں اگ دے وچ اپنے ہاتھ پانے ہیں، تو چونکہ 70 سال پوجا کیتی ہے لہذا تین تے اگ نہیں جلاوے گی، اور میں تے پوجا کیتی نہیں تو مینوں اگ جلا دے گی۔ یہ آخدے ہی حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس اگ دے وچ اپنا ہاتھ دے دیتا، اور کافی دیر اگ دے وچ آپ دا ہاتھ مبارک رہیا، لیکن اگ نے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے مبارک ہاتھ نو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ ویکھ کے شمعون نامی کافر دے دل دے وچ اسلام دی محبت اجاگر ہوئی، اور اس دی پشانی دے وچ اسلام دا نور چمکن لگا۔ پھر اس دے لباں تے ایک سوال آیا، آکھن لگا کہ حسن بصری میں 70 سال اگ دی پوجا کردے ہوئے گزار دیتے، ہن اگر میں مسلمان ہو بھی گیا تو میں نے اس دا کی فائدہ حاصل ہوگا، زندگی دے میں ساری ضائع کر بیٹھا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں تو مسلمان ہو جا، مسلمان ہونا تیرا کام ہے، تیرے گناہ بخشنا میرے مالک دا کام ہے۔ آکھن لگا ایویں نہیں، پھر میرے نال ایک معاہدہ کرو، مینوں تحریراً لکھ کے دیو، ایک رکا بنا کے دیو کہ میں مرن تو بعد دوزخ وچ نہیں جاواں گا، میں مسلمان ہو جانا، اسلام قبول کر لینا، مرن تو بعد میری شرط ہے کہ میں نے جنت نصیب ہو جائے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میاں میں لکھ دینا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کاغذ قلم منگوایا اور آپ نے ایک رکا تحریر کیتا، تھلے دستخط کیتے اور اس نے دے دیتا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھا میری شرط یہ ہے کہ مینوں غسل بھی تساں دینا ہے، کفن بھی تساں دینا ہے، میرا جنازہ بھی تساں پڑھانا ہے، میں مسلمان ہو جانا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ وہ شمعون نامی کافر جو آتش پرست تھا، آپ دا ہمسایہ ہاں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس نے غسل دیتا، کفنایا، اور وہ رکا اس دے کفن دے وچ رکھ دیتا، اس نے دفن کر دیتا گیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ رات نو جدو نماز عشاء تو بعد فارغ ہوئے تو آپ نے فکر لاحق ہوئی کہ مینوں تو اپنے اعمال دی خبر نہیں ہے، اور میں اتنا بڑا رزق لے لیا ہے، انہوں جنت دی ضمانت دے دیتی ہے، میں رکا لکھ کے دے دیتا ہے، میرا کی اختیار ہے جنت تے۔ خیر یہ سوچدے ہویا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ تے نیند دا غلبہ ہویا، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی اکھ لگ گئی تو آپ نے ویکھا کہ او بیلی شمعون نامی آتش پرست جنت دے وچ ٹہلدا پھردا ہے۔ اس دے سر دے اوتے ایک بڑا خوبصورت تاج ہے، بہت خوبصورت اور عمدہ اس نے لباس پایا ہوا ہے اور جنت دے وچ ٹہلدا پھردا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں سنا اللہ تعالیٰ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا؟ تو آکھن لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دیتی۔
صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں اپنا دیدار بھی نصیب کیتا اور رکھن لگا کہ حسن بصری ہن تھوڑے رکے دی مینوں ضرورت نہیں ہے. یہ آ کے اس نے رکا جیب وچوں کٹا اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دے حوالے کر دیتا. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ جدو صبح بیدار ہوئے وہ رکا آپ دے ہاتھ چا تو معلوم ہویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب بندے اگر کسی گناہگار بد کردار مشرک آتش پرست دی طرف بھی توجہ فرما دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دا بیڑا پار فرما دیندا ہے اور اس نوں جنت دا حقدار بنا دیندا ہے. اور یہ بھی معلوم ہویا کہ اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب بندے اولیاء اللہ کسے گل دا عہد کر لمن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوں بھی ضرور پورا فرما دیندا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انہاں محبوب بندیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.